جس طریقے سے زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے حضرات دنیا اس بات سے واقف ہے اور دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ دنیا کی کسی بھی درسگاہ میں، دنیا کے کسی بھی اسکول میں، کسی بھی جامعات میں اور کسی بھی یونیورسٹی میں کوئی ذمہ دار، کسی درسگاہ کا کوئی استاد، کسی درسگاہ کا کوئی طالب علم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری درسگاہ کا ہر طالب علم 100% کامیاب ہے۔ یہ واحد درسگاہ، ایک درسگاہ ساری دنیا میں تھی جس کا معلم رب تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا تھا، جس کی تعلیم رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے زمین پر نازل کی تھی۔ اس درسگاہ نبوت کا استاد جس کو نبی اکرم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیا گیا، وہ ایک ایسی واحد درسگاہ دنیا میں تھی جس کے بارے میں پڑھنے والوں کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ درسگاہ نبوت کا ایک ایک طالب علم جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کالنجوم، دنیا میں چمکتے ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، اے انسانوں، اے جناتوں کی جماعت سنو، میرے کسی ایک صحابی کی اگر تم اقتدا کر لوگے تو سنو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ واحد درسگاہ، دنیا کی ایک درسگاہ ایسی درسگاہ تھی جس کے معلم نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میری درسگاہ کا ہر طالب علم لائق و فائق ہے، میری درسگاہ کا ہر طالب علم قابل اطمینان اور قابل اعتماد ہے، میری درسگاہ کا ہر طالب علم اس قابل ہے کہ اس کی تقلید کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی مدح بیان کی جائے، اس کی تعریفات بیان کی جائیں۔ حد تو یہ ہے کہ زمین والے کیا تعریف کرتے، رب تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس درسگاہ میں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کی تعریف کی۔ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، درسگاہ نبوت میں تعلیم یافتہ لوگ، ان کے بارے میں یہ مدعا سنایا گیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ لوگ ترقیوں پر رہیں گے۔ یہ دنیا کی واحد تنہا جماعت اور تنہا درسگاہ ہے جس کے معلم نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی درسگاہ ہو یا نہ ہو، اس درسگاہ کا ایک ایک طالب علم اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب پاک باز ہیں، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس طریقے سے زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے صحابہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آسمان کی بلندیوں سے چمکتے ہوئے چہرے، چمکتا ہوا وجود صحابہ کا زمین پر دکھائی دیتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتلاؤں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت اہل ایمان کے دوست ہیں۔ اور آپ دیکھیے روئے زمین پر ولی صحابہ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی کسی درسگاہ کا کوئی طالب علم ولی بن سکے یا نہ بن سکے، لیکن درسگاہ نبوت میں تعلیم حاصل کرنے والا ایک ایک طالب علم اللہ کے اور اس کے رسول کی نظروں میں ولی بن کر کے ثابت ہوا۔ اور سنو، صحابہ پر شب و ستم کرنے والے، گالیاں بکنے والے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، اللہ اعلان کرتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ دوسری طرف جناب رسول اللہ نے حدیث قدسی میں یہ بتا دیا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھی، سنو میں رب تعالی خود اس کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے سامعین باوقار، مجھے بتانا یہ ہے کہ دنیا کی تمام درسگاہوں کا نظام یہ ہے، تمام جامعات اور یونیورسٹیز کے چلانے والے، ان کے پرنسپل، ان کے محتمم اور ذمہ داران اس بات کا اقرار نہیں کر سکتے، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے مدرسے کا یا ان کے جامعہ کا ہر طالب علم لائق و فائق ہے۔ کسی ایک چھوٹی سی درسگاہ کا ایک شاگرد اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جناب رسول اللہ نے ساری دنیا کے سامنے اعلان کیا اور سب کو بتایا اصحابی کالنجوم، میری درسگاہ کا ایک ایک طالب علم ہدایت یافتہ ہے،
میری درسگاہ کا ایک ایک طالب علم کامیابی کی راہ پر گامزن ہے. میری درسگاہ کا ایک ایک طالب علم ایسا ہے جس کو زمین پر زندہ ولی کا لقب دیا جا سکتا ہے. حضرات، صحابہ کرام کی تو یہ شان ہے، لیکن ہمارے مدارس، ہمارے جامعات، جہاں پر ہر طالب علم تو لائق و فائق نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود طلبہ کی ایک بڑی جماعت وہ ہوتی ہے جو انہی مدارس میں پڑھتے ہیں، یہیں پر قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، یہیں پر رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، انہی مدارس میں، انہی درسگاہوں میں رسول اللہ کی احادیث کو پڑھتے ہیں، احادیث کی تشریحات کو پڑھتے ہیں، ان کی تفصیلات کو پڑھتے ہیں، قرآن کے اجمال کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفصیل کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، صحابہ کی شان کو پڑھتے ہیں، نبی کے اخلاق کو پڑھتے ہیں، نبی کے کردار کو پڑھتے ہیں، ائمہ کو پڑھتے ہیں، تابعین کو پڑھتے ہیں، ائمہ مجتہدین کو پڑھتے ہیں، علماء سلف کو پڑھتے ہیں، متقدمین کو پڑھتے ہیں، متاخرین کو پڑھتے ہیں، علم کلام پڑھتے ہیں، علم بلاغت پڑھتے ہیں، علم منطق، فلسفہ، دنیا کے بہت سارے علوم ان مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. اور انہی مدارس سے ایسے لائق و فائق اور ہونہار انسان نکلتے ہیں جو انسانیت کے لیے قابل فخر ہوتے ہیں.